اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً علی الذی، مکمل کرتے ہوئے نعمت، علی الذی، اس شخص پر، احسنا، جس نے نیکی کی، و تفصیلا، اور تفصیل ہے، بیان ہے، لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، وہدا، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ ہے کتاب ہم نے اتارا اس کو، مبارکن، برکت والی، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کے، واتقوا لعلکم ترحمون، اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا، تاکہ تم نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک اتاری گئی کتاب، علی طائفتین، اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ بے خبر، او تقولوا، یا تم نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر یقیناً اتاری جاتی اوپر ہمارے کتاب، لکنہ اہدی منہم، البتہ ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ، اس سے جس نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، وصدف عنہا، اور اعراض کیا اس سے، سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بس وہ اس کے کہ تھے وہ اعراض کرتے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محبوب بتا دو ان لوگوں کو جو اپنی طرف سے حلال حرام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں 10 چیزیں بیان ہوئی تھیں جن کا تذکرہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا سے تھا۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم کا معنی ہے پھر، مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ نے پڑھ لیں، ان چیزوں کی آپ نے سماعت کر لی، اب یہ بھی سنیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، مکمل کرتے ہوئے نعمت اس شخص پر جس نے نیکی کی، اور بیان ہے ہر چیز کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ یؤمنون، ایمان لے آئیں۔ آسمانی کتابوں میں درجے میں سب سے بڑی کتاب اور پہلے نمبر پہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے بعد تورات کا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری۔ وہ قرآن کریم کے بعد درجے کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، افادیت کے اعتبار سے تورات کا نمبر تھا آسمانی کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مکمل کرتے ہوئے نعمت، کیوں؟ اس میں روحانیت کا ذکر تھا۔ دیکھیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم۔
جسم کے اپنی ضروریات ہیں، روح کے اپنی ضروریات ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم کی ضروریات ہم سب کے سامنے ہیں، کھانا اس کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، سردی گرمی میں بچاؤ کے لیے چھت اس کی ضرورت ہے، بیماری کے اندر دوا دارو اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر روح کی خوراک ملتی رہی روح کو تو یہ صحیح معنی میں انسان ہی کہلائے گا، اور اگر روح کو خوراک نہ ملی اور روح پیاسی کی پیاسی رہی، بھوکی کی بھوکی رہی، تو بظاہر دیکھنے میں یہ انسان، لیکن خصلت کے اعتبار سے یہ جانور ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ انسان ہیں لیکن ان کے افعال اچھے نہیں ہیں اور یہ فطرت کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ان کی روح اندر سے روحانیت سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، اخلاق اور کیا کہتے ہیں اچھی تربیت سے خالی ہے، تو یقیناً یہ جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہی کریں گے جو روح نے کروانا ہے۔ کیوں؟ جسم کی مثال سواری کی ہے اور روح کی مثال سوار کی ہے۔ پرانے لوگ گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور آج کے لوگ موٹر کاروں پہ سفر کرتے ہیں۔ گھوڑے پہ، گدھے پہ ایک آدمی آ رہا ہے، ٹھوکر لگی، گر گیا، لوگوں نے گھوڑے کو سنبھالنا شروع کر دیا اور سوار کو نہیں دیکھا۔ یہ ان کی عقل مندی کی دلیل نہیں، بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے بھی دیکھیں، لیکن اصل سوار تھا، سوار کو دیکھو سوار کس حال میں ہے، وہ تو سواری ہے۔ جیسے آج کل کوئی موٹر کار پہ سفر کر رہا ہو، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے تو سارے سواری کو دیکھنے شروع کر دیں، کہیں گاڑی لگی تو نہیں ہے، گاڑی کا نقصان تو نہیں ہوا، گاڑی ٹھیک ہے نا، اس کا رنگ روغن ٹھیک ہے نا، اور سوار کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ بھئی اندر کتنی سواریاں تھیں، ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ فیملی تھی، 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، وہ کس حال میں ہیں، وہ زخمی ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اصل جس کی پوچھ پریت ہے وہ کیا ہے؟ سواری، سوار۔ سواری بعد میں ہے، سواری کو بعد میں دیکھیں، پہلے سوار کو دیکھیں۔ تو ہمارا جسم سواری کی مانند ہے اور سوار ہماری روح ہے، روح کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور روح کی تربیت کے لیے روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مکمل کرتے ہوئے نعمت علی الذی، اوپر اس شخص کے احسان جس نے نیکی کی، بتفصیلہ اور بیان ہے لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ کیوں اتاری؟ تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لیں، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لیں، اپنے رب کو تسلیم کر لیں، اپنے رب کو مان لیں، اور قیامت کو حق جانیں، قیامت کا اقرار کریں۔ کیوں؟ جس طرح قرآن کریم میں 3 اصل موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ 3 اصول بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ کسی ایک کا انکار کفر ہے، باقی سب فروعات ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں چیزیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے تورات کیوں اتاری اللہ تعالیٰ نے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لیں۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہم نے اتاری
مبارکن برکت والی، یعنی قرآن کریم، اس قرآن کریم کو مبارک کہا۔ کیوں برکت والی؟ اس کا دیکھنا برکت، اس کو چھونا برکت، اس کو ہاتھ لگانا برکت، اور اس کو پاس رکھنا برکت، اور اس کو پڑھنا برکت، اور اس کو سمجھنا برکت، اس پہ عمل کرنا برکت، برکات ہی برکات ہیں، بلکہ آداب میں یہ ادب ہے، لا یمس الا المطہرون، کہ اس کتاب کو ناپاک لوگ نہ چھوئیں، پاک لوگ ہاتھ لگائیں گے۔ بے وضو اس قرآن پاک کو نہ پکڑیں، با وضو پکڑیں۔ بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا، اور جنابت کی حالت میں جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں بڑی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہر بیٹی کا مقدر ہے بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے کچھ ایام ہیں، ان ایام میں نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں، روزے کی قضا کرنی ہے، البتہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، مستحب عمل ہے، البتہ پڑھنے کے بعد اسے یاد رکھنا فرض ہے، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ بعض مدارس کے اندر بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بچیوں کو ان ایام کے اندر بھی قرآن پاک کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت ہیں۔ نہیں، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹیاں، خواتین، مائیں، بہنیں مخصوص ایام کے اندر قرآن پاک کو نہ ہاتھ لگا سکتی ہیں نہ پڑھ سکتی ہیں، البتہ قرآن پاک کے اندر جو دعائیں بطور دعا کے پڑھ سکتی ہیں۔ کسی کی فوتگی ہو گئی، خبر ملی، جنابت یہ کیا کہتے ہیں ایام کے اندر ہیں، تو پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھی دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر سکتی ہیں، بطور تلاوت کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، یاد رکھنا۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے، پکڑنے کے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی برکت دیکھیں۔ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جو آدمی ایک آیت پڑھتے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 100 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ بھئی 100 نفل پتہ نہیں کسی کو پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر پتہ نہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے، پھر وہ عند اللہ قبولیت تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، لیکن یہاں 100 نفل مقبول کا ثواب ملے گا ایک آیت پڑھنے سے۔ اور اگر آپ نے ایک آیت کا معنی بھی پڑھ لیا، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، مبارکن برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو 1000 نوافل کا ثواب ہے۔ کتنا 1000 نوافل کا ثواب ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں آپ نے کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ غالباً 4 ہوں گی، 53 کے بعد 57 تک، گویا 4000 نوافل کا ثواب آپ یہ تھوڑے سے وقت میں لے کر اٹھیں گے۔ آگے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو چھوٹی آیات پہ مشتمل ہیں، مثال کے طور پہ سورہ مدثر، غالباً اس کی 56 آیات ہیں، تو وہ ایک ہی پیریڈ میں مکمل کروا دیتا ہوں، آدھے پونے گھنٹے میں اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم بیان ہو جاتا ہے۔ آدھے پونے گھنٹے میں ایک طالب علم سورہ مدثر کا جب ترجمہ اور مفہوم پڑھ کر یہ اٹھتا ہے تو کتنا ثواب لیتا ہے؟ 56,000 نوافل کا۔ بے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، دینے والے اللہ رب العزت ہیں، ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں، ہم خالی دامن اٹھ جائیں یا دامن میں کچھ سمیٹ کر اٹھیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ فرمایا یہ کتاب برکت والی ہے، ہم نے اس کو اتارا، فَاتَّبِعُوهُ پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے یہ کتاب کیوں اتاری؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کیوں اتارا؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں
انما انزل الکتاب، بے شک کتاب تو اتاری گئی تھی اعلیٰ طائفتین، دو گروہوں پر۔ ویسے نزول قرآن کے وقت 5 گروہ موجود تھے، مشرکین، یہود، نصارہ، صابئین اور مجوس، 5 گروہ موجود تھے۔ مردن شماری کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ مشرکین تھے، دوسرے نمبر پہ یہود تھے، مدینہ طیبہ میں بھی آباد تھے، خیبر میں، اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی آبادیاں تھیں۔ پھر نصارہ تھے، یہ نجران کا علاقہ، یہ ساری پٹی یہ عیسائیوں کی تھی۔ اور صابئین کچھ علاقوں میں، مجوس جو آگ کی پرستش کرنے والے یہ لوگ تھے۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پہ اتاری۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، ان کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اگرچہ ان کی اتباع کرنے والے ان کی بنسبت تھوڑے لوگ تھے اور وہ صابئین کہلاتے ہیں۔ لیکن بڑی 2 کتابیں تھیں، تورات اور انجیل۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے گویا ان 2 گروہوں کو زیادہ دیکھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو اتاری گئی ہے 2 گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ کیوں؟ ہماری زبان عربی اور ان کتابوں کی زبان غیر عربی۔ ان کتابوں کی کیا زبان تھی؟ آج کوئی پادری نہیں بتلا سکتا، یہودی کوئی عالم نہیں بتلا سکتا، عیسائی کوئی راہب نہیں بتلا سکتا کہ اس کی کون سی زبان تھی۔ اور نہ اصل زبان میں تورات والوں کے پاس یا انجیل والوں کے پاس موجود ہے، اصل زبان کے اندر کتاب نہیں۔ آج آپ کو ملے گی اگر انجیل مقدس تو انگلش میں ملے گی، اردو میں ملے گی، اور ہر ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی ترمیم ہے۔ پاکستان کے جتنے ایڈیشن وہ سارے الگ الگ ہیں، انگلینڈ کے جتنے ایڈیشن ہیں وہ الگ ہیں، امریکہ کے وہ الگ ہیں، فرانس کے الگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ واحد قرآن کریم ہے، جب سے نازل ہوا آج تک یہ محفوظ، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے منوان اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں اتاری یہ کتاب برکت والی؟ تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو بے شک اتاری گئی کتاب اوپر 2 گروہوں کے، من قبلنا، ہم سے پہلے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، البتہ بے خبر تھے۔ گویا وہ ہماری زبان نہیں تھی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے۔ او تقولوا، یا تم یوں نہ کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر یقیناً اتاری جاتی اوپر ہماری کتاب، لکنا اہدی منہم، البتہ ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ اس لیے ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، تاکہ تمہارا کل یہ اعتراض بھی نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ، اس سے جس نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، وصرف عنہا، اور اعراض کیا اس سے۔ سنجزی الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات کا۔ گویا وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں جو اس کتاب کو نازل ہونے کے بعد تسلیم نہیں کرتے، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتے اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ مانتے ہیں، نہ عمل کرتے اس کے مطابق۔ فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ گویا ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات کا، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ آ جائے گا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً مکمل کرتے ہوئے، نعمت علی الذی، اوپر اس شخص کے، احسانہ جس نے نیکی کی، و تفصیلہ، اور بیان ہے، لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، و ہدا، اور ہدایت ہے، و رحمہ، اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لیں۔
وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو مبارکن برکت والی، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کے، واتقوا اور ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا تاکہ تم نہ کہو، انما انزل الکتاب بے شک اتاری گئی کتاب، علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ بے خبر تھے، او تقولوا یا تم یا تم نہ کہو، یا تم نہ کہنے لگو، لو ان انزل علینا الکتاب اگر یقیناً اتاری جاتی اوپر ہمارے کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ البتہ ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے، فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ اس سے جس نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، وصدف عنہا اور اعراض کیا اس سے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون بس بب اس کے کہ تھے